پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ امید ہے سب خیر سے ہوں گے۔ عید بھی اچھی گزری ہوگی۔ سارا دن مصروفیت کے بعد رات کو جب میں دوبارہ اپنے چھوٹے سے پولٹری فارم میں آیا تو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ ماشاءاللہ اس مرغی کے نیچے میں نے 16 انڈے رکھے تھے اور 15 بچے جو ہیں ماشاءاللہ اس نے دیے ہیں، اور ایک بچے کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نامعلوم وجوہات کی وجہ سے وہ ڈیتھ ہو گئی۔ لہذا مرغی کے نیچے سے چوزے نکلنے کا یہ جو عمل ہے جتنا خوش کن ہوتا ہے کہ پہلے 24 سے 48 گھنٹے اتنے ہی اہم ہوتے ہیں ان کی نشو و نما کے لیے اور ان کو بیماریوں سے بچاؤ کے لیے۔ چند ضروری ہدایات جو ہیں باتوں کا آپ نے ضروری خیال رکھنا ہے۔ پہلا جو بات آپ نے کرنی ہے، جب چوزے نکل آئیں تقریباً 24 گھنٹے کے بعد چوزا انڈے سے نکلنے کے بعد تھکا ہوا ہوتا ہے، اسے فوری طور پر توانائی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، تو لہذا آپ 1 لیٹر میں گرم پانی میں تقریباً 20 سے 30 گرام گڑ مکس کر کے آپ اس کو گرم کر لیں اور گرم کر کے اس کو سامنے رکھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، گڑ والا پانی چوزوں کے پیٹ کی صفائی کرتا ہے، یعنی پہلے فضلہ نکالنے میں مدد دیتا ہے۔ آنتریاں یہ جو خشک ہوتی ہیں، جب پانی اندر گرم گرم جائے گا گڑ والا تو وہ کھل جائیں گی، ایکٹیو ہو جائیں گی، تو اس سے ان کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور یہ ایکٹیو ہو جائے گا۔ یعنی یہ پہلی خوراک چوزوں کو 24 گھنٹے تک کسی خاص ٹھوس خوراک کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں انڈے کے اندر زرتی جذب کی ہوتی ہے، لہذا انہیں توانائی فراہم کرتی رہتی ہے۔ چنانچہ 24 گھنٹے تک آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ جب 24 گھنٹے کے بعد آپ نے گڑ والا پانی دینا ہے اور پھر 12 گھنٹے بعد آپ نے بازار سے کوئی بھی ملنے والی سٹارٹر جو فیڈ ہوتی ہے وہ بہترین ہے، لیکن میں نے پچھلے 1 سال سے جو تجربہ کیا ہے، میں صرف باجرہ ہی انتہائی باریک آٹے کی طرح، دلیے کی طرح باریک کر کے ان کو ڈالتا ہوں۔ اب اس میں ایک تو ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ فیڈ میں وٹامن اور پروٹین بھی ہوتی ہے، اگر آپ فیڈ ڈال لیں تو وہ بھی بہتر ہے، لیکن میں باجرہ ڈالتا ہوں۔ اس سے ایک تو طاقت ملتی ہے، دوسرا بیماریوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ ہلکا سا پانی آپ نے وٹامن تھوڑا سا ڈال کے وہ بھی دینا ہے۔ اگر آپ قدرتی خوراک دینا چاہتے ہیں تو یہ مکئی اور ابلا ہوا انڈا یہ بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن سٹارٹنگ میں آپ نے کوشش کرنی ہے 2-3 دن انہیں صرف باجرہ ہی دینا ہے۔ باجرہ کو اچھی طرح صاف کر کے انہیں تھوڑا سا آپ نے کوٹ کر باریک کرنا ہے، اور ننھے جو چوزے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ اس کو نگل لیں گے۔ چوزوں کو پہلے ہفتے گرمائش کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اگر چوزے مرغی کے ساتھ ہیں تو مرغی خود ہی انہیں اپنے پروں کے اندر گرم رکھتی ہے، بس آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے جس جگہ وہ موجود ہے وہاں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نہ آئیں۔ نیچے جو ہے آپ نے خشک پرالی یا بورا، برادہ وغیرہ یا توڑی وغیرہ بچھا دینی ہے تاکہ انہیں نیچے سے بھی ٹھنڈک نہ لگے۔ پہلے جو ابتدائی دن ہوتے ہیں یہ بہت ہی کیئرفل ہوتے ہیں، بڑا ہی احتیاط کرنا پڑتا ہے ہر طرح کا، یعنی آپ نے ان کو احتیاط کرنا ہے، کیونکہ جو ہی ان کی برتھ ہوتی ہے، ان کی پیدائش ہوتی ہے، تو یہ ہر طرح کی بیماریوں سے جو ہے لڑنے کی ان کے اندر قوت مدافعت نہیں ہوتی، یہ لڑ نہیں سکتے۔ تو لہذا آپ نے چوزوں کے لیے پانی کا برتن ایسا ہونا چاہیے جس میں وہ ڈوب نہ سکیں۔ گہرا برتن رکھنے کی صورت میں اس میں چھوٹے چھوٹے پتھر، کینکریاں ڈال دیں تاکہ چوزا صرف پانی پی سکے اور ان کے پر گیلے نہ ہوں۔ اسی طرح آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات کو بھی ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ 15 چوزے ہیں اور ایک ایک چوزے پہ ہم نے نظر رکھنی ہے، ایک ایک چوزے کی کیئر کرنی ہے، پھر جا کے جو ہے یہ سارا کام ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان ننھے چوزوں میں برکت ڈالے اور انہیں بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ یہ 15 چوزے سنبھالنا مشکل ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو ہے میں ویکسینیشن تو نہیں دے رہا کیونکہ یہ اسین ہے سارے کے سارے، ان کی ویکسینیشن میں نہیں کر رہا، میں ان کو قدرتی طور پہ جو ہے ان کی قوت مدافعت کو جو ہے بوسٹ کروں گا۔ آج کا ان کا پہلا دن ہے،
ان کو آپ نے آج ہمارے پاس بہت ہی پیارے مہمان بھی ہمارے گھر میں آئے ہوئے ہیں، زینب اور مریم بہت ہی پیارے بچے ہیں، یہ بھی ہمارے آج گھر میں آئے ہوئے ہیں، تو لہذا یہ چند چیزیں جو ہیں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب چوزے انڈوں سے نکل آتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے گرمائش کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے جسم کو گرم رکھنے کے لیے آپ نے گڑ والا پانی جو ہے ہلکا نیم گرم جو ہے ہونا چاہیے، ان کے سامنے رکھیں، خود پکڑ کر ان کو پلائیں۔ جب ایسا کریں گے تو یہ انشاءاللہ تعالی صحت مند اور بیماریوں سے لڑنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے گا، ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالی آپ کی یہ عید کی خوشیاں اس کو دوبالا رکھے اور آپ ہمیشہ خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔